عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ میں نے کہا کہ بگل بردار کو ایک خوش فہمی تھی کہ اس کے بگل پر چھوٹے سے چھوٹے سپاہی سے لے کر بڑے بڑے افسران تک جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے تابع ہو جائے، اس کے زیر و حکم اس کے ماتحت آ جاتے ہیں. لیکن یہ خوش فہمی تھی. وہ انتہائی معمولی سپاہی تھا، لیکن اپنی بیگم کو وہ اس انداز سے اپنی تعریف کیا کرتا تھا کہ بیوی کے اوپر سرمستی طاری ہو جاتی تھی، سرشاری طاری ہو جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک پروگرام میں پہنچی تو وہ مہمانوں کے صوفے پر، مہمانوں کی کرسی پر جا بیٹھی. جو سب سے آگے مہمانوں کا صوفہ لگا ہوا تھا وہاں جا پر بیٹھی. اب وہاں پر جو انتظام پر مامور تھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا کہ یہ کون عورت ہے، یہ کس کی مس ہے جو آ کر مہمانوں کی کرسی پر آ کر براجمان ہوئی. اس میں سے ایک نے پاس جا کر بڑے ادب کے انداز میں اس سے پوچھا کہ آپ کس کی مس ہے؟ تو انہوں نے بڑے ہی فخر کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کا نام لیا کہ میں بگل بردار کی بیوی ہوں. بگل بردار کا نام سنتے ہی ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہ ہوا، سننے والا متاثر نہ ہوا، بلکہ اور اس کے اندر سختی آ گئی کہ یہ تو انتہائی معمولی سپاہی کی بیوی ہے. تو یہ خوش فہمی انسان کو کہاں لے جا کر ایک غلط فہمی کا شکار کر دیتی ہے. انسان کے اندر جو ایک دنیا بسی ہوئی رہتی ہے اسے بالکل چکنا چور کر دیتی ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آگے دیکھتے ہیں. کوئی ایک لمحے کے لیے وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا کہے یا کیا کرے. پھر جیسے کوئی مشین حرکت کرتی ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پچھلی قطار میں، پچھلی صف میں جا بیٹھی. تھوڑی دیر میں بیگمات کی آمد شروع ہو گئی. ایک دوسرے سے سلام دعا کرتی وہ کرسیوں پر بیٹھنے لگی. افسران کی بیویاں آنے لگی. آدھی سے زیادہ کرسیاں بھر گئی. اتنے میں ڈپٹی کمانڈنٹ کی بیگم اندر آئی. ڈپٹی کمانڈنٹ کا سردار، فوج کا سردار جو ہوتا ہے، اس کی بیگم اندر آئی. انتظام کرنے والے ان کی طرف دوڑ گئے. ظاہر سی بات ہے کہ بڑے عہدے پر فائز تھے ڈپٹی کمانڈنٹ. لوگ جی حضوری کرنے کے لیے فوراً ان کی طرف دوڑ پڑے. جھک جھک کر آداب بجا لائے. جھک جھک کر آداب بجا لانا، عاجزی سے سلام کرنا. اور ان کے لیے نشست سیٹیں، کرسیاں، بیٹھنے کی جگہ تلاش کرنے لگے. ان کی گھومتی نظریں اس پر آن ٹکی. تمام انتظامیہ کی نظریں، جو اس پر انتظام پر مامور تھے، ان کی نظریں بگل بردار کی بیوی پر آن ٹکی، رک گئے. وہی جس نے اسے صوفے سے اٹھایا تھا پاس آیا اور بولا، یہاں ڈپٹی صاحب کی بیگم بیٹھیں گی، آپ پیچھے چلی جائیں. اسے لگا جیسے کسی نے اسے تالاب میں غوطہ دے کر باہر نکال لیا ہے. کچھ کہے بغیر پسینہ پوچھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی. آدھی سے زیادہ قطاریں بھر گئی تھی. وہ ایک خالی قطار کے کونے میں جا بیٹھی. فنکشن شروع ہونے میں ابھی دیر تھی اور مہمان آ رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے یہ قطار بھی بھر گئی. اس سے پچھلی دو قطاروں میں بھی خواتین بیٹھ گئی. اتنے میں کوارٹر ماسٹر کی بیوی اندر آئی. کوارٹر ماسٹر فوجی چھاؤنیوں کو ضرورت کے سامان مہیا کرنے والا کوارٹر ماسٹر کہلاتا ہے.
क्वार्टर चूँकि क्वार्टर मास्टर है, ये तमाम की ज़रूरतें पूरी करता है, तो लोगों को इसकी फ़िक्र ज़्यादा हुई कि अरे क्वार्टर मास्टर साहब की बीवी को जगह तलाश करके फ़ौरन देना चाहिए। तो क्वार्टर मास्टर की बीवी अंदर आई। ओहदे के एतबार से तो इसका खाविंद नाइब सूबेदार था, लेकिन राशन और दूसरी चीज़ों के लिए सब को क्वार्टर मास्टर की खुशामद करना पड़ती थी। बड़े अफसरान को जो चीज़ मंगाना होती है, इनको खुशामद करना पड़ती थी। इसे देखकर इंतज़ामिया के सारे लोग इस तरफ बढ़े और साथ ही इसके लिए नशिस्तों तलाश करना शुरू हो गई। एक बार फिर अपनी जगह से उठा दिया गया। अब सिर्फ वो आखिरी कतार थी। वो पसीने शर्म से गर्दन गर्दन ज़मीन में डूबी हुई जगह से उठी। यानी उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। घबराहट से उसको पसीना निकलने लगा। घबराहट से मुराद यहाँ पर उसको एक नाकामी का एहसास हुआ। अपने शौहर का मकाम जब उन्होंने देखा कि मेरे शौहर का क्या मकाम है, तो पसीनों में सराबोर हो गई, शर्म आने लगी और गर्दन यानी बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करने लगी। ज़मीन में डूबी यानी गर्दन झुकी की झुकी रह गई। ज़मीन में डूबी हुई जगह से उठी और आखिरी कतार की आखिरी कुर्सी पर बैठ गई। इसे यूँ लग रहा था जैसे सारी ख़वातीन घूर कर इसे देख रही हैं, और वो अब मन ही मन में से ये महसूस होने लगा कि सब ख़वातीन इसे घूर कर देख रही है और एक दूसरे से चेमिया गोइयाँ कर रही है। चेमिया गोइयाँ करना, बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना वगैरह। बिगुल बरदार जैसे आवाज़ सीटियाँ बजाती इसके कानों में बिगुल बजा रही थी। इसे बिल्कुल मालूम न हुआ कि कब फंक्शन शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ। वो गुमसुम एकदम शर्मिंदगी से गर्दन ज़मीन पर दबी हुई थी। वो सर उठा भी नहीं सकी, उसको इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। अजीज़ तलबा हो तालबात, यह है खुशफहमी का और गलत बयानी का नतीजा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा सच कहो, झूठ न कहो, क्योंकि सच की जीत होती है और झूठ हमेशा शर्मिंदा होता है। फंक्शन कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, चाय कब पी गई और कब लोग एक एक करके जाने लगे। वह अपनी जगह से हिली तक नहीं। यूँ लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आंखों को पथरा दिया है और टांगें पत्थर की सिलें बन गई है। आंखें पथराना यानी आंखों का बेरौनक होना। आंखें बेरौनक हो गई, टांगें पथरा गई, मतलब बिल्कुल एक मूर्ति की तरह वो बगैर हिले डुले एक जगह जमकर बैठी की बैठी रह गई। जब 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 बहुत देर हो गई, जब बहुत देर हो गई और वो बाहर न निकली, तो बिगुल बरदार उसे तलाश करता हुआ अंदर आ गया। वह इस तरह चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी जैसे किसी ने इसे और कुर्सी को एक ही पत्थर से तराशा हो। वह ऐसे चुपचाप बैठी हुई थी कि जैसे उसको कुर्सी और उस चुपचाप कुर्सी पर बैठी जैसे किसी ने इसे और कुर्सी को एक ही पत्थर से तराशा हो, यानी बिल्कुल बुत के जैसा बैठी हुई थी। भगवान भगवान मतलब नेक भक्त सब चले गए और तुम अभी तक यहीं बैठी हो। वो कुछ न बोली। दो मोटे मोटे आंसू इसके गालों पर छलक आए, आंखों से आंसू बहने लगे। खैर तो है ना, तुम ठीक तो हो ना? बिगुल बरदार घबरा गया। कुछ नहीं। वो तेजी से उठी और तकरीबन दौड़ती हुई बाहर निकल गई। वो आगे आगे और बिगुल बरदार पीछे पीछे। रास्ते भर इसने कोई बात न की, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही
وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عزیز طلبہ و طالبات، پھوٹ پھوٹ کر رونا یہ محاورہ ہے، مطلب آنسو بہانا کسی ناکامی پر۔ جیسے محاورہ ہم بنا سکتے ہیں کہ شہلا کے مارکس کم آنے پر وہ بہت زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھیں پٹرا جانا یہ بھی محاورہ ہے، آنکھوں کا بے رونق ہونا۔ اتنی ذلت، اتنی ہزیمت بگل بردار کے بار بار پوچھنے پر وہ ہچکیوں کے درمیان بس اتنا کہہ پاتی، اتنی ذلت، آخر ہوا کیا؟ اب بگل بردار کو غصہ آنے لگا۔ کچھ کہو بھی تو۔ معلوم نہیں کیسے توڑ کر وقفوں سے اس نے ساری بات سنائی۔ بگل بردار چپ ہو گیا، کچھ کہے بغیر وہ چھت پر چلا گیا اور منڈیر پر کوہنیاں ٹیک کر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ بس ایک چپ تھی جو اس کے ارد گرد سرسرا رہی تھی۔ منڈیر پر کوہنیاں ٹکائے وہ چھاؤنی کی طرف دیکھتا رہا، فوجی کیمپوں کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے جی میں نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ تیزی سے مڑا، نیچے آیا۔ بیوی کپڑے بدلے بغیر چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ سوتے میں لگ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو امٹ رہے ہیں۔ بیوی سو رہی ہے لیکن آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحے چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے دیوار سے بگل اٹھایا اور تقریباً دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ چھاؤنی کا سارا علاقہ سنسان تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس چبوترے پر چڑھ گیا جہاں کھڑے ہو کر روز صبح بگل بجایا کرتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوئی ہوئی بیرکوں میں، فوجی کیمپوں میں اور بنگلوں کو، جو افسران کے بنگلے وغیرہ ہوا کرتے تھے، بنگلوں کو دیکھا اور پوری توانائی سے بگل بجانے لگا۔ کچھ دیر میں ساری چھاؤنی میں ہلچل مچ گئی۔ بیرکوں میں سوئے ہوئے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ نے گھڑیوں پر نظر ڈالی، ایک دوسرے کو دیکھا۔ بگل کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ جو جوان افسر سب پتلونیں چڑھاتے، تسمے کستے، رسی، جوتے پر جو رسی ہوتی اس کو کستے باندھتے پریڈ میدان کی طرف بھاگتے چلے آ رہے تھے۔ کمانڈنٹ، ڈپٹی کمانڈنٹ سب آگے پیچھے ایک دوسرے سے پوچھتے، کیا ہوا؟ اس وقت تو کیوں؟ قطاریں بن گئی۔ بگل مسلسل بج رہا تھا۔ چھوٹے افسر نے اپنے بڑے سے، ڈپٹی نے کمانڈنٹ سے پوچھا، سر یہ ایمرجنسی کیسی؟ کمانڈنٹ عمدہ علمی میں سر ہلایا۔ بگل تھا کہ مسلسل بج رہا تھا، بجانے والا اس کا سانس پھول گیا تھا، سینہ ڈھونکنی بند ہو گیا تھا۔ ڈھونکنی مطلب جو وہ آگ کو جلانے کے لیے پھونکنے کے لیے جو آلہ ہوتا ہے اس کو ڈھونکنی کہتے ہیں۔ ڈھونکنی بن گیا تھا، لیکن بگل، جب کمانڈنٹ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بگل چھینا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جا رہے تھے۔ کچھ کہے بغیر وہ چبوترے سے اترا اور روتے روتے دوڑتا ہوا گیٹ سے باہر نکل گیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس افسانے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی خوش فہمی کبھی کبھی، جو کہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے، یہ آگے چل کر انتہائی درجہ دل کے شیشوں کو چکنا چور کر دیتی ہے، اور اس ناکامی سے نہ جانے اس کے زد میں کتنے لوگ آتے ہیں، بیوی بچے سب اس کے زد میں آ جاتے ہیں، مایوسی، شرمندگی، ناکامی محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی کام کرنے پر بہت ہی خوش فہمی کا مظاہرہ نہ کرو، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ میانہ روی، درمیانی راستہ، تاکہ خوشی اور غمی دونوں ساتھ میں رہے، نہ کسی سے برتر